اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کل بتایا تھا قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ العصر ہے۔ بیچ میں جو جگہ خالی ہے وہ پور کر دیجیے۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، مگر معنی کے اعتبار سے اتنی جامع ہے کہ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی شخص صرف اسی صورت کے اندر غور کر لے تو اس کو پوری زندگی گزارنے کے اصول اسی صورت سے مل جائیں گے۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام اپنی مجلس کا اختتام اور اپنی مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک اس صورت کا استحضار نہیں فرما لیتے تھے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال دستک دے سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے خود زمانے کی قسم کھائی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے۔ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، اللہ نے خود قلم کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منع فرماتے ہیں کہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کسی کی قسم نہ کھائے، مگر اللہ تعالیٰ خود اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے، لا يسأل عما يفعل، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا اس کو کوئی پوچھ پرچھ کرنے والا نہیں ہے، وہی پوری کائنات اور یونیورس کا مالک ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قانون کے پابند تو نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ کسی کی ذات کا پابند ہو جائے تو وہ خدا نہیں رہتا، بلکہ وہ طاقت ہی ایسی طاقت ہے جو کسی طاقت سے دب نہیں سکتے۔ اس سے ایک اور سوال حل ہو گیا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز کی طاقت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ قادر ہے، لیکن جس خدا کو بنائے گا وہ بھی تو مخلوق ہو جائے گی، وہ خدا نہیں رہے گی۔ خدا تو کسی کا بنایا ہوا نہیں ہوتا بلکہ وہ خود سے ہے، خدا کے معنی ہی ہے خود آنے والا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے پابند نہیں ہے، اس کے قوانین کے پابند ہم ہیں۔ اور یہاں جو قسمیں کھائی ہے بے شک اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہماری دلوں کے اندر اہمیت بٹھانے کے واسطے یہ قسم کھائی ہے۔ اور آگے چل کر جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، اس کی دلیل اگر چاہیے تو خود اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ہی آپ کو بتایا کہ زمانے کے حالات دیکھ لیجئے، اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہر انسان خسارے کے اندر ہے۔ خسارے میں کیسے ہیں کل اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک انسان کے پاس 50 تولے سونا ہے اور اس نے آگے بیچنے کے لیے وہ خریدا ہے، اب وقت پر پوری محنت اور تندہی سے وہ 50 تولہ سونا بیچ دیتا ہے تو اس کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے کہ 100 تولے وہ سونا آئندہ خرید سکتا ہے۔ تو یہ کامیاب بزنس مین ہے، یہ کامیاب تاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنی زندگی کا سرمایہ دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب اس کا سرمایہ ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر بہت سارے کامیاب تاجر انسان وہ ہیں جو 60 سال کی زندگی گزارتے ہیں، مگر اس 60 سال کی زندگی میں اپنے ہمیشہ ہمیش کی بہترین جنت بنا کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور کامیاب تاجر اللہ کی نگاہ میں وہ بن جاتے ہیں۔ اس کی آسان مثال حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ ہر انسان کا وقت گھٹ رہا ہے، لیکن اگر اس وقت میں بہترین سودا کر لیا تو کئی گنا، 1 منٹ اس کا گیا زندگی کا مگر کئی گنا اس نے اپنی آخرت میں جمع کر لیا۔ روایت میں ہے کہ انسان راستہ چل رہا ہے، راستے کے درمیان اس نے دیکھا کہ کوئی کانٹا یا پتھر ہے جس سے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا کانٹے کی ایک شاخ ہے جو چلنے والے کو چہرے پر لگ سکتی ہے اور چہرہ زخمی ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا۔
اب یہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے پر 1 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ نیکی کا کام 1 منٹ کے اندر کیا اور اس کا 10 گنا اللہ کی بینک کے اندر جمع ہو گئے۔ تو ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ بیکار کام میں اس کا 1 منٹ گیا، اور ایک شخص یہ ہے کہ جس کا 1 منٹ نیکی کے اندر گیا۔ تو دونوں کے 1 منٹ گئے، مگر اس کا 1 منٹ گیا تو 10 گنا فائدہ اس کو آخرت کے اندر مل گیا، اور دوسرے کا وقت برباد ہوا مگر آخرت کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہوا نہ آخرت کا فائدہ ہوا۔ اس لیے اس صورت کے اندر چوکنا کیا گیا کہ اپنی زندگی کے لمحات کے بارے میں بہت چوکنا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی سے عمر گزر جائے اور غفلت کی زندگی، اور پھر اس کے بعد بیماری کے ایام شروع ہو جائے اور تم آخرت کی تیاری نہ کر سکو۔ اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اشارہ فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں لوگوں کو ایسے حاصل ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت اور تندرستی کی ہے، اور دوسری نعمت فراغ اور فرصت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نبض سے واقف ہیں کہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، ارے مجھے کہاں بیماری آنے والی ہے، میں تو ہمیشہ صحت مند رہوں گا، لیکن بیماری آتے دیر نہیں لگتی، اور صاحب فراش اگر بن گیا، چارپائی پر پڑ گیا، پھر اس کے بعد نہ وہاں سے اٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے نہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ تو حضور نے پہلے ہی چوکنا فرما دیا، 2 چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جب صحت کی نعمت حاصل ہو اسی وقت سے آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ صحت یہ بہت مختصر لفظ ہے جس میں صرف 3 حرف ہے، صاد، ہا اور تا، لیکن یہ لاکھوں نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان کی باڈی اللہ تعالیٰ نے 5 سے 6 فٹ کی بنائی ہے، مگر پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے تم اپنی ذات کے اندر غور نہیں کرتے، تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہاری باڈی کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو پر ایک ڈاکٹر اپنی پوری زندگی صرف کرتا ہے، ہر عضو کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، ناک کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، گردے کا الگ ہے، اور پوری زندگی اسی عضو پر ریسرچ کرتے ہوئے اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، مگر ریسرچ مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک گردے کا ماہر ڈاکٹر تھا، تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ جب کسی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے تو دوسرے انسان کا گردہ اب اس میں لگاتے ہیں، آج تو سائنس آسمان سے بات کر رہی ہے، اب مریخ پر پہنچنے کی تیاریاں ہیں، چاند اور سورج پر تو پہنچ چکے ہیں، تو وہ گردہ آپ کیوں نیا نہیں بنا لیتے، دوسرے انسان کا نکال کر اس میں لگاتے ہیں؟ تو اس ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اولاً تو وہ گردہ بنانا ہی مشکل ہے، اگر پلاسٹک کا، ربر کا اگر مصنوعی گردہ بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک معمولی باریک سی جالی بنائی ہے۔ انسان جو چیزیں کھاتا ہے ان چیزوں میں سے کون سی چیزیں بدن کے اندر رکھنی ہے اور کون سی چیزیں جو انسان کے بدن کے لیے نقصان دے گے، جس کو پاخانہ پیشاب کے راستے سے باہر نکالنا ہے، یہ گردے کی وہ جالی طے کرتی ہے، اور اس جالی کو بنانا ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر بنا لیا جائے تو اربوں خربوں روپیہ اس پر صرف ہوگا، اور اگر اس کو بنا بھی لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے گردے کو ایک دماغ دیا ہے، وہ دماغ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر کتنا پانی رکھنا ہے اور کتنا پانی پیشاب کے راستے سے نکالنا ہے، وہ دماغ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اب صرف گردے کا یہ حال ہے تو انسان کی تمام باڈی کے اعضاء کا کیا حال ہوگا؟ اگر ایک جگہ ایک رگ اگر خراب ہو گئی، صحت کی نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دل کے ایک پمپ کے ذریعے پورے بدن کے اندر خون پہنچتا بھی ہے اور وہاں سے واپس بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے بدن کے اندر جو رگیں بچھائی ہے، یہاں سے بالکل سیدھی لکیر بنائی جائے
اور जहां दुनिया का एंड होता है वहां तक सीधी लकीर बनाओ और पूरी बॉडी के जितनी भी रगें हैं उन रगों को निकालकर उसी सीधी लकीर पर बिछाना शुरू करो। दुनिया का एंड आ जाएगा मगर रगें अभी तक बाकी रहेगी। उन रगों को बिछाते बिछाते पूरी दुनिया के 3 चक्कर हो सकते हैं। इतनी रगें बारीक बाल से भी ज्यादा अल्लाह ताला ने इंसान के बदन के अंदर बिछाई है। इसीलिए तो कहा क़लीलन मा तशकुरून, तुम बहुत कम मेरा शुक्र अदा करते हो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िमान, बस तुम अपने रब के कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। पूरी दुनिया की मसाफत 24,000 मील है। अगर 3 मरतबा इन रगों को बिछाया जाए तो 75,000 मील होती है। गोया एक मरतबा दिल की धड़कन से 75,000 मील तक खून पहुंचता है और वहां से सुकड़ता है। और 1 मिनट के अंदर 72 मरतबा दिल तंदुरुस्त आदमी का धड़कता है। और जब से इंसान पैदा हुआ वहां से लेकर मौत तक इंसान का दिल धड़कता है, उसका काम बंद नहीं होता। इंसान जागता है, दिल धड़कता है, सोता है, दिल धड़कता है, बेहोश हो गया, दिल धड़कता है। वहां से काम शुरू है और मौत तक शुरू है। वहां से अगर एक रग बंद हो जाए फौरन सेहत की नेमत खत्म हो जाती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया। 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में बहुत से लोग धोखे में पड़े हुए हैं। एक सेहत की नेमत, इसी सूरत के अंदर कहा गया सारे इंसान धोखे में हैं क्योंकि सेहत रहते हुए ख्याल नहीं आता। जब इंसान बीमार हो जाता है उसके बाद सेहत की नेमत की कदर होती है। इसलिए जब तक सेहत बाकी है अपनी उन सेहत के औकात को आखिरत की तैयारी के अंदर लगाओ। तो दूसरी नेमत है फुर्सत का वक्त। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं बीवी बच्चों से बात करने का उनके पास टाइम नहीं, सही मानों में खाने का इनके पास टाइम नहीं है। इतने दुनियावी मसाइल में उलझे हुए हैं तो न मालूम कल कौन से बेतहाशा मसाइल का सिलसिला शुरू हो जाए। अभी फुर्सत का वक्त है, उसी फुर्सत के वक्त के अंदर आखिरत की तैयारी शुरू कर लो। अगर खसारे से निकलना है तो हुजूर ने हदीस के अंदर 2 बातें बयान फरमाई, उनकी कदर करना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो अल्लाह को मान कर चलते हैं और अल्लाह की भी मान कर चलते हैं। वामिलुस्सॉलिहात, और नेक अमाल करने में कोई कोताही नहीं करते। आपस में एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते हैं और मुसीबत आ जाए या कोई काम करने का जी नहीं चाह रहा है, बहुत सी मर्तबा इबादत का जी नहीं चाहता, तो भी सब्र से काम लेना है। वह तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करना। सब्र भी कई किस्म का है। एक है दिल चाहता है मैं वो गुनाह कर लूं, मगर सब्र नहीं, मुझे इस गुनाह को नहीं करना क्योंकि इस गुनाह का हिसाब मुझे अल्लाह ताला को देना है। यहां गुनाह से अपनी जात को रोक लिया, यह भी सब्र है। कोई हराम खाने का जी चाह रहा है लेकिन अपनी जात को रोक लेना, यह भी सब्र है। नमाज 2 रकात ज्यादा पढ़नी है मगर दिल नहीं चाहता, अरे जल्दी मस्जिद से निकल जाए। सब्र आलत ताअत, नहीं इबादत पर अपने आप को जमाओ, उस वक्त मजबूत हो जाओ, ये भी एक तरह का सब्र है। तो सब्र आलत ताअत, सब्र अलल मासियत और सब्र अलल मकारिह। सर्दी है, कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं, फजर का वक्त हो गया, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब जी नहीं चाहता, रात में 1 बजे सोए हैं, सुबह सख्त सर्दी है मगर जी नहीं चाहता कि अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह को याद करूं, क्योंकि शैतान इंसान को थपकिया देता है। रिवायत में है कि जब सुबह का वक्त होता है तो शैतान इंसान के कान में पेशाब करता है और थपकिया देता है सो जा, और इंसान को सुला देता है। या एक बात यह भी है कि शैतान पेशाब क्यों करता है, हफ्ता क्यों नहीं है कान के अंदर। वो हफ्ता इसलिए नहीं है कि पेशाब लिक्विड है, वो पूरे बदन के अंदर पहुंच जाएगा। ये तो 6 बजे के बजाय 10 बजे उठेगा और पाखाना करेगा तो वो तो उसी जगह पड़ा रहेगा। तो एक मिजाहिया उसकी ताबील ये भी है। लेकिन उस वक्त इंसान हिम्मत करे, जम जाए, नहीं मैं सब्र से काम लूंगा। सब्र वहां ये नहीं है कि चलो नमाज को नहीं जाना सब्र करो, ये सब्र गलत है। सब्र आलत ताअत, नहीं जी नहीं चाहता, ठंडी के अंदर उठकर वुजू कैसे करूं ठंडे पानी से, नहीं ठंडे पानी से अगर वुजू कर रहा है उसके बाद अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, उसके बाद जो मजा आएगा और जो सुकून मिलता है उसका मजा ही अलग होता है। और जिसकी फजर की नमाज ही छूट जाती है, 9 बजे सुबह होती है,
وہ پورے دن ٹینشن میں پریشان میں پھرتا ہے، چاہے وہ دن کا کتنا بھی کما لے مگر وہ سکون قلبی نصیب نہیں ہوتا جو اللہ نے اپنے سامنے ٹھہرنے کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ اس صورت کا ایک پیغام ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہم سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں ارشاد فرمائی ہے کما حق کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کل کی صورت کے اندر 3 باتیں ایسی تھیں کہ جو برائیاں، یہ 3 برائیاں جس کے اندر پائی جائے گی اس کا انجام بہت برا ہے۔ ان میں سب سے پہلی برائی ہے ہمزہ، ہلاکتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا عادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جب تعداد بڑھنے لگی اور کفار مکہ اور رؤسائے مکہ کی چودراہٹ خطرے میں پڑنے لگی تو وہ آپ کے پیٹھ پیچھے اور آپ کے صحابہ کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ حضور کے خاندان والوں نے اللہ کی طرف سے آپ کا نام محمد رکھا تھا، اور محمد کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی سب لوگ تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہی ہے حمد سے ہے، جس کی سب لوگ تعریف کریں۔ تو یہ دشمن آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا نام رکھتے تھے مذمم۔ مذمم عربی میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی سب لوگ برائی بیان کریں۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے حضور کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے مجھے ان لوگوں کی لعنت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہا یہ لوگ مذمم پر لعنت کرتے ہیں اور میں تو محمد ہوں، تو اللہ نے مجھے ان کی لعنتوں سے بچا دیا۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ تو یہی چاہ رہے تھے کہ ان کی سب لوگ برائی بیان کریں، مگر آج پوری دنیا میں اور قیامت تک اشہد ان محمد رسول اللہ منٹ کے 1000ویں سیکنڈ اور 1000ویں سیکنڈ کے 1000ویں حصہ بھی ایسا پوری دنیا میں پاس نہیں ہوتا جس میں حضور کی محمد رسول اللہ ہونے کی گواہی نہ دی جاتی ہو۔ یہی آیت کا مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو اور بلند کریں گے، ہم آپ کے عزت کو چوٹیوں پر بٹھائیں گے، مقام محمود تک آپ کو لے جائیں گے۔ تو ایک برائی یہ ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا عادی ہے، جیسے کفار مکہ اس کے عادی تھے۔ دوسری بات بتائی لومزہ، جو منہ پر تانے دینے کا عادی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک بات ہم منہ پر کہہ دیتے ہیں اور پھر سینہ تان کر کہتے ہیں مجھے تو منہ پر کہہ دیتا ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ غلط بات منہ پر کہہ دینا اور پھر اس کی جسارت کرنا اپنے انجام کو بہت برا بنانے کے مترادف ہے۔ تیسری بات الذی جمع مالا وعدد، جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گنتا بھی ہے، ایک سال میں اتنا مال جمع ہوا، پھر دوسرے سال میں اتنا اضافہ ہوا۔ تو مال جمع کرنا اور گن کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہا۔ سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ خود اس کے ماں باپ محتاج ہیں، خرچے کے محتاج ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود ماں باپ کو ماہانہ خرچہ نہیں دے رہا ہے، اولاد کے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے، بیوی کا حق ہے اس پر خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ مال کے حقوق مار رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو یہ 3 برائیاں ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی جو سورت پڑھی گئی قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ عصر ہے، جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اتنی جامع معنی سورت ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی، وہ فرماتے تھے کہ اگر انسان صرف سورہ عصر کے اندر ہی غور کر لے تو پوری زندگی گزارنے کے اصول اس کو معلوم ہو جائے۔
اس لیے صحابہ کرام اپنی مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک سورہ عصر کا استحضار نہیں کر لیتے تھے۔ خیر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہر بات حق ہے، اس میں کوئی انسان شک نہیں کر سکتا سوائے جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درجے میں اتر کر کلام کرتے ہیں۔ ایک انسان جب بات کرتا ہے اور سامنے والا اس کی بات میں تردد اور شک کرتا ہے تو وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو سامنے والے کو یقین آ جاتا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ بھی انسان کے درجے میں اتر کر بات کرتے ہیں کیونکہ انسانوں کے اندر یہ عادت بنی ہوئی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ دلیل ہے آگے جو بات آ رہی ہے اس کی۔ بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، میں زمانے کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ تم زمانے کے خود حالات ہی دیکھ لو، زمانے کے حالات ہی دیکھ لو، ہر انسان سمجھ جائے گا کہ ہر انسان خسارے کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بات خود انسانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ خسارہ اس حیثیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاجر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو کیا میں تمہاری ایسی تجارت پر رہبری نہ کروں جو تجارت تم کو دردناک عذاب سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ انسان کا سرمایہ ہے۔ اب ایک تاجر اپنا سرمایہ لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے یہ سرمایہ بک جائے اور میرے سرمایہ میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن ایک تاجر کے پاس اگر سرمایہ ایسا ہو کہ وہ ہر لمحہ کم ہی ہوتا جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر اس میں تاخیر ہو گئی اور وہ سرمایہ بکا نہیں ہے تو وہ تاجر خسارے میں ہے۔ غالباً امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سورہ عصر کی تفسیر اس وقت سمجھ میں آئی جب ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو ایک تاجر برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا برف لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے شام تک اگر اس کی برف نہیں بکی تو اس تاجر کا کیا حال ہوگا، وہ خسارے میں ہی ہے کیونکہ اس کا جو سرمایہ ہے برف وہ ہر لمحہ پگھلتا ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سرمایہ زندگی کی شکل میں دیا ہے وہ سرمایہ ہر لمحہ پگھلتا جا رہا ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا لمحات پگھل رہے ہیں ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ سال گیرہ یہ ہندوؤں کا ایک رسم اور اس کی رواج ہے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ ایسا سرایت کر گیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ بہت سی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں ڈیٹ آف برتھ بتاؤ، تو نہ ابا کو معلوم ہے نہ بچے کو معلوم ہے۔ آپ کیک کاٹتے ہیں تو بچہ فوراً بولتا ہے یہ مہینہ اور یہ تاریخ۔ تو مطلب سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل گیا اور ہندوؤں کی رسم و رواجات ہمارے گھروں کے اندر آ گئے۔ یہ ہم سب کی بے غیرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ذہن سازی کرتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر انسان کے 50 سال پورے ہوئے تو بظاہر ترقی ہوئی کہ 50 سے 51 سال کے اندر وہ آ گیا، مگر مقدر میں 60 سال جینا رکھا ہے تو اب آپ کو دنیا کے اندر 9 سال ہی رہنا ہے۔ تو یہ سال کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سال گیرا، یعنی وہ سال گر گیا، اب دوبارہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن معنی پر ہم غور نہیں کرتے، اور آج تو اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں تو اس میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے چند ساتھیوں میں سے ایسی کاپی قرآن کی تفسیر لکھنے کے واسطے خرید کر لائے جس میں نمونے تھے، تو استاد نے دیکھ لیا اور اس پر سخت تنبیہ کی، تو چند ساتھیوں نے مل کر وہ دکان پر جا کر کاپی واپس کر دی اور کہا کہ اس مدرسے کے سارے طلبہ اب نمونے والی کاپی نہیں خریدیں گے۔ تو وہ دکان والا مجبور ہو کر سامنے کہہ رہا ہے کہ اب مجھے بغیر نمونے کی کاپی دی جائے، کیونکہ اتنے میں بڑا مدرسہ تھا، 1000 بچے پڑھنے والے،
اب دکان صرف بچوں کی وجہ سے ہی چلتی تھی تو وہ خود مجبور ہوا اور سامنے اس نے ڈیمانڈ رکھی میں آپ کے پاس سے ایسا مال لوں گا جس میں بغیر نمونے والی کاپی ہوگی. تو اگر ہماری غیرت جاگ اٹھے تو پورا معاشرہ صحیح رخ پر آ سکتا ہے، لیکن ہماری غیرتوں کے جنازے نکل گئے. خیر، ان الانسان لفی خسر، یہ تفسیر ہے. اصل میں یہ بتانا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ آہستہ آہستہ ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ لمحات جو بیکار مشغلوں کے اندر گزر گئے، بیکار کاموں کے اندر ضائع ہو گئے، اب وہ دوبارہ کبھی زندگی میں واپس آنے والے نہیں ہیں. اور تاجر نے اپنے مال کے لیے 1 روپیہ لگایا اور وہ آگے بیچ کر کے 10 روپیہ منافع کمایا تو وہ تاجر کامیاب ہے. اسی طریقے سے زندگی کے ایک لمحے کے اندر ایک نیکی کی جس کا اجر 10 نیکیوں کی شکل میں اللہ کے وہاں جمع ہو گیا تو زندگی کا وہ لمحہ کارآمد ہو گیا. بہت سارے ایسے بھی حضرات دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد موت تک کبھی گناہ ان سے نہیں ہوا، بلکہ ایک بزرگ تو فرماتے تھے نابالغی کی حالت میں تہجد کا اہتمام کرتا تھا. تو ہماری زندگیوں کے کتنے لمحات اگر ہم غور کریں تو ایسے ضائع ہو گئے، اور پتہ نہیں اب آخری وقت کب ہمارا آئے گا، کیونکہ کسی انسان کا اینڈ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور یہی ہماری آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، اس لیے تم اس خسارے سے نکلنے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کے اوقات کو اچھے کاموں کے اندر لگانا. اور اللہ تعالیٰ جب یہ بتا رہے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بعید ہے کہ اس خسارے سے کیسے نکلنا ہے اس کی صورت نہ بتائے. ایک باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. تم یہ کرو گے تو اس سے محفوظ رہو گے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ افریقہ کے ایک جنگل کے اندر ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے تو ایک پودا بالکل مخملی شکل میں، اس کے پتوں پر میں نے ہاتھ رکھنے کا ارادہ کیا کیونکہ بالکل مخمل جیسا نظر آ رہا تھا. تو فوراً وہاں کے جو ماہرین تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت اس پودے پر اگر آپ انگلی رکھیں گے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی جتنا زہریلے بچھو کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ اتنا شاندار دکھ رہا ہے اور اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے کسی کتاب کے اندر اس سے ایک ایسا مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ گناہ بھی اتنا شاندار شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے انسان اس کی طرف فوراً مائل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تکلیف کل قیامت کے دن اتنی خطرناک ہوگی جتنا ہاتھ لگانے کے بعد ہوتی ہے. آج ہمیں اپنی گناہوں کی تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں. بچھو کے کاٹنے پر بدن کے اندر جان باقی ہے تو فوراً تکلیف ہوتی ہے. اگر روحانی جان ہمارے دلوں کے اندر باقی ہوتی تو انسان گناہ کرنے کے بعد بہت تڑپتا. خیر، مجھے جو بتانا ہے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ بات بتائی تو میں چونک گیا، لیکن اسی ساتھی نے مجھے بتایا کہ اسی پودے کے نیچے چند پتے ایسے ہیں کہ اگر اوپر ہاتھ لگایا تکلیف ہوئی اور نیچے کے پودے پر ہاتھ لگا دیا تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے. لکل داء دواء. اگر اللہ نے دنیا میں بیماری رکھی ہے تو اس کا علاج بھی نیچے ہی رکھا ہے. وہ انسان اور ڈاکٹروں کی تلاش میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو بتائیں گے کہ خسارے سے کیسے نکلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن ہم آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ.